السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات، اور آج الحمدللہ سورۃ النازعات کی آخری آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 42 تا 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بہت اہم گفتگو ہوئی پچھلے درس میں۔ اللہ نے 2 ٹھکانے، ایک جہنم دوسرا جنت، دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جنت کس کو ملے گی، جہنم کس کو ملے گی۔ بڑا واضح اور 2 ٹوک۔ اور اگر ہم ایک لائن میں کہیں تو جہنم طاغوتی سوچ رکھنے والوں کو ملے گی، جن کی سوچ، جن کا فکر، جن کا فلسفہ ظلم کا ہے، ظلم پیدا کرنے کا ہے، فساد فی الارض اور انتشار فی الارض کرتے ہیں، اور ایک ظلم کا نظام قائم کر کے انسانوں کے حقوق سلب کرتے ہیں، انسانیت کو لوٹتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اللہ کے وسائل انسانیت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ دوسری طرف ایک لائن میں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے وہ کون ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ سے رہنمائی لی، اللہ رب العزت کے وہ اعلیٰ فکر اور فلسفے اور پروگرام پہ چلے، اور پھر انہوں نے ایسا نظام قائم کر دیا جو انسانیت کا ہے، انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے، ظلم کے نظام سے نکال کے اللہ سے جوڑ دیا۔ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت آخر میں پھر اسی قیامت کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں جو آغاز میں کہا۔ پچھلے چند صورتوں سے ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کب ہوگا اس کا قیام۔ یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، میرے عزیزو اس کے بارے میں بڑی گفتگو پہلے بھی ہوئی۔ اللہ نے بڑا سمجھایا ہے، بڑے ہی دلائل دیے ہیں۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ قیامت کے آنے کے بارے میں ایک تو یہ ہے نا، قیامت کب آئے گی یہ سوال کرتے ہیں۔ دوسرا، قیامت پر یقین ہی نہیں ان کا کہ قیامت کو یہ کچھ ہوگا، یوم الدین قائم ہوگا، روز جزا اور سزا قائم ہوگا، اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو اپنا احتساب نہ کریں۔ میرے عزیزو آج کا جو مسلمان ہے، کیا ہے اس کا عقیدہ آخرت، ذرا غور تو کیجئے۔ ہم تو قبرستان میں جاتے ہیں، جنازوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھ کے واپس جب آتے ہیں تو وہی ہمارے رویے ہیں، وہی ہماری سوچ ہے، وہی فکر اور فلسفہ ہے۔ تو کیا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے ہی نہیں یقین۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مرے ہی نہ، ہماری عمر 1000 سال ہونی چاہیے، جیسے لو یعمر الف سنہ، یہ جتنے یہود و نصارہ تھے، اور اسی طرح منافقین کہتے ہیں ہماری عمر کتنی ہونی چاہیے، 1000 سال کے برابر ہونی چاہیے۔ تو یہ قیامت کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں کب ہوگی، اللہ نے خود جواب دے دیا، فیم انت من ذکراها، آپ کو کیا کام ہے، فیم انت، تجھ کو کیا کام ہے، من ذکرا، اس کے ذکر سے۔
بھائی اللہ نے قیامت کے بارے میں، یوم الدین کے بارے میں، یوم الحساب کے بارے میں جو کچھ بتا دیا ہے، اور دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی قیامتیں، انقلابات ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا ہے، تو تمہارا کام ہے اس پر یقین کر لو۔ تم یقین ہی نہیں کرتے، اور جب یقین نہیں کرتے تو پھر کیا مطلب ہے سوال کرنے کا؟ آپ اس سوال کو کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ الی ربک منتہاہا، یہ جو اللہ رب العزت کی طرف ہے اس کی پہنچ، یہ جو قیامت کب آنی ہے، کیا ہونا ہے، اور قیامت کا وقت مقررہ کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم کوئی اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ اللقمان میں بھی اللہ نے فرما دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات کیے، حضور نے جواب دیے، صرف ہماری تربیت ہو رہی تھی۔ تعلیم و تربیت کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کا علم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ سائل، سوال کرنے والا، اور مسئول، جس سے پوچھا جا رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اس لیے میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں تو ہیں، ظلم کا نظام ہوگا، انفرادیت غالب ہو جائے گی، اللہ کے حقوق سلب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو قیامت ہے، یہ چھوٹی قیامت، یعنی انقلاب آئے گا پہلے۔ اور اگر پوری انسانیت کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، اب کوئی اصلاح کا، انقلاب کا طریقہ نہیں رہا، تو پھر بڑی قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت دنیا کا جو ایک سسٹم ہے وہ سارا مفلوج ہو گیا، اب اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں رہی، تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر تبدیلی کی گنجائش ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ترمیم ہوگی، تباہی ہوگی۔ ایک خاص مافیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں، اس کو ان کے ظلم سے روک لیں، ظلم کا جو آلہ ہے، آلہ ظلم، اقتدار، وہ چھین لیں، تو قیامت دور ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ جو بڑی قیامت ہے اس کا اللہ کو علم ہے۔ انما انت منذر، آپ کا کیا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، انما، یقیناً، انت منذر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، آپ اللہ کے نمائندہ ہیں۔ آپ نے ان کو بتا دیا قیامت آئے گی، انقلاب آئے گا، تمہاری گرفت ہوگی، دنیا میں انقلاب آئے گا تو دنیا میں گرفت ہو جائے گی، اور آخرت میں اگر بچ گئے تو وہاں گرفت ہو جائے گی۔ تو گرفت تو ہونی ہے کسی ایک جگہ پر، لیکن یہ جو آپ نے ڈر سنایا ہے، آپ نے رہنمائی دی ہے، آپ نے عقیدہ آخرت کے بارے میں فرمایا ہے، یہ ان کے لیے ہے من یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ رب العزت ان کو یہ رہنمائی، ارشاد فرما رہے ہیں، ہدایت دے دیں گے، وہ سچے راستے پہ آ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری آیت میں بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جو دنیا میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، ذرا غور تو کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کیا لگے گا آپ کو؟ کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، جس دن دیکھیں گے اس کو، لم یلبثوا، وہ یہ غور کریں گے، سوچیں گے، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے تھے اس دنیا کے اندر، الا عشیۃً، جیسے ایک شام ہوتی ہے، ایک شام تھوڑے سے وقت کے لیے، او ضحاہا، یا صبح کے وقت۔ جب یہ قیامت آئے گی تو پھر یہ سوچیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک صبح جتنا ٹائم ہوتا ہے، 2-4 منٹ یا گھنٹہ لگا لے، اتنا ٹھہرے ہیں،
شام ہونے کا جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا ہم ٹھہریں۔ اللہ نے یہ دونوں اوقات صبح اور شام کا یہ یاد کروا دیے کہ صبح جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اور شام اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ایک خواب، ابھی بھی آپ غور کیجئے میرے عزیزو، جتنی زندگی گزری ہے خواب ہی لگتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چند لمحے یا سیکنڈ زندگی تھی۔ مرنے کے بعد بھی یہ تمہاری جو زندگی ہے کوئی 50 60 70 80 100 سالہ، یہ تو ایک لمحہ محسوس ہوگا۔ اور پھر وہ دن، قیامت کا دن جو ہے، وہ تو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ آپ نے پیچھے سورۃ المعارج میں یہ پڑھا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال وہ دن ہوگا ایک دن۔ یہ کیا زندگی ہے ہماری؟ اس مختصر زندگی میں تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی رہنمائی کا انکار کرتے ہو، اور اپنی ذاتی اغراض کو غالب کرتے ہو انسانی مفادات پر، اور اللہ کے جو وسائل رزق ہیں اس پر قبضہ کر کے عیاشیاں کرتے ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے تمہارا اینڈ کیا ہوگا۔ یہ ہے میرے عزیزو انسانی زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ ہمیں اب قرآن پاک سے جڑ جانا چاہیے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، سچی رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کا بیانیہ مت جاری کیجئے، بڑے فخر سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ اس مسلمانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق دین کو غالب کرو، انسانی حقوق غالب کرو۔ جس طرح حضور نے ریاست مدینہ بنائی، ریاست مکہ بنائی، قومی انقلابات لے کے آئے، اور اس وقت کی کیسر و کسرا بڑی طاقتوں کو للکارا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آج میرے عزیزو اسی کی ضرورت ہے، ہم بھی اپنے قومی انقلابات سے نکل کے آگے بڑھیں، اور یہ جو قیامت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اس پر یقین رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔